کہ ظلم کیا گیا، قتل کیا گیا ان لوگوں کو. کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا. اور میں کئی دفعہ گیا بھی، جب وہاں بڑے بڑے سانیہ ہوئے میں ان کے ساتھ گیا بھی، میں نے ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے. تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچھ کے اندر، یہ جو ہمارے کوئلے کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور 11,000 کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا. میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دیے اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین ان کا پروگرام. بلکہ میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھیلانا. اس میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 4 بڑے بڑے یہ جو دہشت گردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے اور ایک اسلام آباد کے باہر، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے بچ گئے. اس کے باوجود ایک ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا کراچی میں، اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجھائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی. تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچھ کے اندر، اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا کوئٹہ، اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا. پھر میں نے اپنے 2 فیڈرل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گورنمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، مجھے خاص طور پہ پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں. اور میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بیچارے لوائقین ہیں، اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ مار دیے انہوں نے. تو میں نے ان کو ایشورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے، ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے. تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں، جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں. ان کی ایک یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے. میں نے ان کو میسج پہنچائی ہے کہ دیکھیں، جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے 2.5 سال سے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈز بھی مان لی ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے. تو پہلے آپ ان کو دفنائیں، اور آج آپ دفناتے ہیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں. اب عامر ہاشمی، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے، امین آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا آگے. اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران
जो जिन कंपनीज ने गेन किया वो सारी आईटी कंपनीज थी। सो इसलिए हम पीछे रह गए हैं और हमें ये बहुत पहले इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए थे अपने आईटी सेक्टर को, जो कि इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम जो भी पहले रुकावटें थी हमारे आईटी सेक्टर के सामने, एनडीयू के अंदर एक पूरा सेमिनार किया गया, वो सारी रुकावटें बताई, जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने आके बताया कि हमें किस किस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एफबीआर से क्या प्रॉब्लम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, हम किस तरह की फैसिलिटीज इंसेंटिव्स चाहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी जोन का मकसद ये है कि हम अपने आईटी सेक्टर को हर किस्म के इंसेंटिव्स दें, ताकि हमारा आईटी सेक्टर जिसको बहुत पहले आगे जाना चाहिए था, ताकि वो खुद भी आगे जाए, अपने नौजवानों को, जो हमारा एक जिस तरह का यंग पॉपुलेशन सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, उसके लिए रोजगार भी मिले, और फिर मुल्क के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कि हम एक्सपोर्ट करें, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स इतनी हो कि हमारे मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, जो कि इस वक्त जब भी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पिछले 30 साल से आते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हो जाता है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो इसमें ये आईटी सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स इतनी कर सकते हैं कि हम बूस्ट कर सकते हैं इस मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज को, अपनी करेंसी को सिक्योर कर सकते हैं। और वैसे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक यंग पॉपुलेशन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है रोजगार देने का, तो ये सेक्टर वो रोजगार प्रोवाइड कर सकता है अपने यूथ को। तो ये जो आज स्टेप है, मैं अपने आईटी सेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी उम्मीद रखता हूं कि उनके लिए ये एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो बूस्ट कर सकें आईटी सेक्टर को और मुल्क की एक्सपोर्ट्स को। और दूसरे बाहर से भी हमारे अमेरिका के अंदर और बाहर भी आईटी के अंदर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इन इंसेंटिव्स का। और प्लस हम उम्मीद रख रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हमारे आईटी सेक्टर के अंदर आएगी। तो मैं फिर से आमिर हाशमी आपको ये रियलाइज करवाता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह आपके पीछे खड़ी होगी। इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को कोई भी मसले मसाइल आए तो हमारी गवर्नमेंट इन मसले मसाइल को दूर करेगी। शुक्रिया।